بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان رؤف ایڈوکیٹ اپنے چینل لا اویئرنیس میں، اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک نیا ٹاپک، ایک بنیادی ٹاپک جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سا ٹاپک سمجھا جاتا ہے، لیکن جو ہماری عام پبلک ہے، عام لوگ ہیں جو کہ قانون کی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اگر ان جیسے چھوٹی چھوٹی معاملات جو کہ ہم وکلا برادری کے لیے یہ ایک چھوٹے سے اور عام سے معاملات ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ انفارمیشن جو ہے وہ عام لوگوں تک بھی پہنچے، تو عام لوگ جو ہے وہ اس بات سے اکثر پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کا کبھی تھانے سے واسطہ نہیں پڑا، وہ اس اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ایف آئی آر کا اندراج تھانے میں کس طرح کروایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی معلومات جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اسی کے متعلق ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج تھانے میں کس طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پاس یا آپ کی دکان میں خدا نہ خواستہ کہیں پر کوئی وقوع سرزد ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کوئی اس سے بھی بڑا وقوع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ سب سے پہلے اپنے علاقے کا جو تھانہ ہے وہاں پر آپ ایس ایچ او کے نام ایک اپلیکیشن لکھیں گے۔ اس اپلیکیشن میں آپ نے اس وقوع کے متعلق معلومات لکھنی ہے، اور یہ لکھنا ہے کہ وقوع کس تاریخ کو ہوا اور کس وقت ہوا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر دو گواہان جو کہ بچشم خود جنہوں نے یہ وقوع دیکھا ہو، آئی وٹنسز ہوں، ان گواہان کا نام، ولدیت اور ان کا پتہ لکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بغیر ایف آئی آر انتہائی کمزور سمجھی جاتی ہے، جو کہ بہت جلد خارج کر دی جاتی ہے۔ اپنے وقوع کو مضبوط بنانے کے لیے ان چیزوں کا ایف آئی آر کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ اپلیکیشن تیار کر کے سیدھے آپ اپنے متعلقہ تھانے میں چلے جائیں، متعلقہ تھانے میں ایک کمپیوٹر سیکشن بنا ہوگا، وہاں پر جا کر اپنی اس اپلیکیشن کو دیں۔ وہ اسی وقت آپ کا جو ریکارڈ ہوگا وہ اپنے کمپیوٹر کے اندر اس کو سیو کر لیں گے۔ اس کے بعد سیو کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک پرنٹ نکال کر دیں گے۔ اس پرنٹ کے اندر آپ کی اپلیکیشن کا نمبر اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے اس کے متعلق ڈیٹ اور حوالہ نمبر وغیرہ تحریر کیا ہوگا، تاکہ آپ اس ڈیٹ کو یا اس ریفرنس نمبر کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور اس کے بعد ایس ایچ او کسی نہ کسی اور آفیسر کو تفتیشی افسر مقرر کرتا ہے، تاکہ وہ اس وقوع کے مطابق اس وقوع کے متعلق جانچ پڑتال کرے اور علاقے سے پوچھ گچھ کرے کہ آیا یہ وقوع ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کی نیت خراب ہے یا پولیس جو ہے وہ جان بوجھ کر آپ کی ایف آئی آر درج کرنا نہیں چاہتی، تو اس کا جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے آپ وکیل صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کی خدمات حاصل کریں، اور آپ کورٹ کے اندر، سیشن کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن 22A(B) سیکشن ہے، ضابطہ فوجداری کے تحت یہ سیکشن ہے۔ اس سیکشن کے تحت ایک اپلیکیشن فائل کی جائے گی، جو کہ جسٹس آف پیس کو یہ اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کی جائے گی، اور جسٹس آف پیس کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ سیشن جج صاحب کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو انٹرٹین کریں گے بحیثیت جسٹس آف پیس، اور وہ آپ کی جو پورا وقوع سننے کے بعد فوری طور پر علاقے کے ایس ایچ او کو طلب کریں گے، اور آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیٹ دے دیں گے 3-4 دن کی۔ مقررہ تاریخ پر جو علاقے کا ایس ایچ او ہوگا وہ پیش ہوگا، اور پیش ہونے کے بعد جج صاحب اس کو آرڈر کریں گے کہ آپ اپنے پورے علاقے کے اندر جو جانچ پڑتال ادھر ادھر کریں، معلومات اکٹھی کریں، اور مجھے بتائیں کہ کیا یہ وقوع درست ہے یا غلط ہے، اور مجھے اب رپورٹ جاری کریں۔ اور مقررہ تاریخ کو پولیس جو ہے یعنی کہ ایس ایچ او جو ہے وہ ایک رپورٹ جاری کرے گا، اور اس رپورٹ کے اوپر لکھا ہوگا کہ آیا وقوع جو ہے اس کی میں نے انفارمیشن لی ہے، معلومات اکٹھی کی ہے، فلاں فلاں لوگوں سے ملا ہوں، لوگوں سے ملنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آیا یہ وقوع درست ہے یا غلط ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی چیز اس نے معلومات جمع کی ہوگی، وہ معلومات جو ہے وہ اس رپورٹ کے اندر تحریر کر کے کورٹ کے اندر جمع کر دے گا، جو کہ جج صاحب کے سامنے آ جائے گی، اور جج صاحب اس کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد جج صاحب اگر پولیس کی بات سے ایگری کریں گے تو پھر فوری طور کے اوپر ایف آئی آر کا آرڈر کر دیں گے، یا پولیس کی رپورٹ پڑھنے کے بعد اگر وہ وقوع نہ بنتا ہوا یا وہ وقوع کمزور ہوا تو پولیس کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے وہ فوری طور کے اوپر اس اپلیکیشن کے اخراج کا آرڈر جاری کر دیں گے کہ اپلیکیشن جو ہے اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ پولیس کی بات کے اوپر ایگری کریں گے، کیونکہ اگر آپ کے وکیل صاحب نے ٹھوس دلائل دیے، ٹھوس ثبوت دیے، کیس لاز دیے، اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کوئی حوالہ جات دیے، جس کی وجہ سے جج صاحب آپ کے جو وکیل صاحب ہیں اس کی دلائل سننے کے بعد اسے ایگری ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جج صاحب پولیس کی رپورٹ کے اگینسٹ چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر فرما دے۔
اس اپلیکیشن کے مطابق وقوعے کے مطابق ایف آئی آر کا آرڈر کر دیں، یا پھر وقوعے کو کمزور دیکھتے ہوئے اسی وقت جو آپ نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے اس کو خارج ہونے کا آرڈر جاری کر دیں۔ تو یہ دو بنیادی طریقہ کار ہیں جس کے مطابق ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جاتی ہے، جو کہ میں مناسب سمجھتا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو اور اپنے جو میرے سبسکرائبر ہیں ان تک یہ معلومات پہنچانا ضروری ہو، کیونکہ میرے پاس اکثر میرے چیمبر میں، میرے آفس میں دوست آتے ہیں جو کہ مجھ سے اس طرح کی معلومات لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک بیٹھ کے تسلی کے ساتھ ایک اچھا سا ایک ویڈیو ایک اچھی سی بناؤں، تاکہ میری اس ویڈیو کو دوست احباب میرے سبسکرائبر اس کو غور سے سنیں، اور سننے کے بعد اس انفارمیشن کو نوٹ کریں اور اپنے ریکارڈ کا حصہ بنیں، کیونکہ یہ بالکل آج کل کا جو جدید طریقہ کار ہے ایف آئی آر درج کرنے کا، یا اس کے بعد جو کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کرنے کا طریقہ کار جو ہے، اس طریقے کو کسی وکیل کے پاس اس کے بغیر ہی اس معلومات کو آپ انفارمیٹو ہو سکیں اور اس معلومات کو سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح میں جو قانون کے متعلق جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہے، وہ سادہ اور عام الفاظ میں آپ دوستوں کو، آپ سبسکرائبرز کو یہ پہنچاتا رہوں گا۔ میری آپ دوستوں سے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ اس قسم کے نوٹیفیکیشنز اور معلومات آپ تک بہم اور آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔